بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد اللہم صل علی محمد وآل محمد اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منہم والاموات بحق محمد وآل محمد صلوات اللہم صل علی محمد وآل زندہ باد مرد آباد بے شمار اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین الصلاة والسلام علی سید الانبیاء وخاتم النبیین حبیبنا و حبیب الہ العالمین ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین واللعن الدائم علی اعدائہم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلى أصحاب الحسين جميعا ورحمة الله وبركاته اللهم صل على محمد وعلى محمد. سامعین محترم، خبرداران امیر المومنین علی بن ابی طالب آج کے اس بابرکت باسعادت سعید اور پر نور دن کی مناسبت سے آپ کی خدمت میں مبارکباد عرض کرتا ہوں۔ دعا گو ہوں کہ پروردگار عالم ہمیں دنیا و آخرت میں امیر کائنات کے غلاموں میں مقام عطا فرمائے، ہمارا شمار خاندان نبوت کے غلاموں میں خدا فرمائے۔ یہ دن جیسے 13 رجب کا دن ہے، جیسے 15 شعبان کا دن ہے، جیسے روز مبعث ہے، جیسے عید سعید فطر ہے، عید غدیر ہے، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ دن آتے ہیں اور آ کر چلے جاتے ہیں اور ان کی کوئی خاص اس طرح سے اہمیت نہیں ہے۔ یہ جیسے ہمارے اپنے ذاتی کبھی کوئی فوت ہو جاتا ہے تو اس کی فوت کی ہم سال کے بعد منا لیتے ہیں، یا کبھی کوئی پیدا ہوتا ہے تو اس کی ولادت کا دن ہم سال کے بعد منا دیتے ہیں، یہ بھی اسی طرح ہے۔ نہ، ایسا نہیں ہے۔ یہ دن ایام اللہ ہیں۔ ایام اللہ قرآن مجید میں 2 صورتوں میں پروردگار عالم نے، ایک سورہ مبارکہ ابراہیم میں، ایک سورہ مبارکہ جاسیہ میں، اللہ نے اپنے نبی سے فرمایا، ایک جگہ پہ حضرت موسیٰ سے فرمایا کہ میرے حبیب، میرے نبی، لوگوں کو یوم اللہ کی یاد دلوائیں۔ یوم اللہ کون سے دن ہوتے ہیں؟ یہ وہ دن ہوتے ہیں کہ جن دنوں میں پروردگار عالم نے اپنے بندوں پہ کوئی خصوصی نعمت یا انعام نازل کیا ہوتا ہے۔ جس دن اللہ تبارک و تعالیٰ نے کوئی خاص لطف کیا ہوتا ہے اپنی
خلقت پر، اپنی مخلوق پر. تو حکم خدا ہے کہ ان کو ایام اللہ، ان کو یوم اللہ یاد دلوائیں. یہ ایام در حقیقت یوم اللہ ہوتے ہیں. 13 رجب کا دن یوم اللہ ہے. اگر میرے پیچھے بیٹھنے والے عزیز مجھے موقع دیں تو میں اپنی بات کو صلوات پڑھیں آل محمد کی ذات پر. اللہم صلی. ہم دوسروں کو واقعاً ادھر بیٹھ کر نصیحت کرتے ہیں کہ جب کوئی بات کر رہا ہوتا، پیغمبر کو اذن کہتے تھے. اذن کا مطلب ہوتا ہے سننے والے کان. دشمنان اہل رسول خدا، رسول اللہ کے جو دشمن تھے، وہ پیغمبر کو تنزیہ کہتے تھے کہ یہ رسول جو ہے یہ اذن ہے. کیا مطلب ہے اذن کا؟ وہ کہتے تھے کہ یہ اتنی غور سے لوگوں کی بات سنتا ہے، اتنی غور سے مصطفیٰ لوگوں کی بات سنتا ہے، گویا یہ کان ہے، سننے والے کان ہیں. تو بہرحال ایک جب پڑھنے والا چاہے چھوٹا ہو یا بڑا ہو، دور سے آیا ہو یا مقامی ہو، جب وہ پڑھ رہا ہے اور پھر عام بات بھی نہیں پڑھ رہا، وہ کہہ رہا ہے جو کلام وحی ہے، جو بیان کر رہا ہے جو کائنات کا سب سے بڑا نقطہ ہے بیان کر، جو انبیاء نے بیان کیا ہے، مثلا جو ائمہ نے، جو خود امیر المومنین نے بیان کیا ہے، وہ بیان ہو رہا ہو اور ہم بیٹھ کر جو ہے اپنے دیگر معاملات کی طرف گفتگو کر رہے ہوں اور دیکھنے والے بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں. تو یہ کیا ایک کھلبلی مچی ہوئی ہے کہ مثلا جو ہے جو نصیحت کرنے والے ہیں وہ خود تو عمل نہیں کرتے اور دوسروں کو نصیحت کر رہے ہیں. خیر اللہ ہمیں توفیق دے کہ جو کچھ دوسروں کو کہتے ہیں خود بھی اس پہ عمل کریں. میں کیا بات کر رہا تھا؟ یہ ایام اللہ ہیں، یوم اللہ ہیں. لہٰذا آپ یہ نہ سمجھنا کہ اس دن وہی رحمت لوگوں کو ملی یا ملتی ہے جو پچھلے سال ملی تھی. نہ، ہر دفعہ جب 13 رجب آتی ہے ایک نیا لطف، ایک نئی رحمت اور ایک نئی برکت لے کے آتی ہے. جیسے لیلۃ القدر، لیلۃ القدر ہر دفعہ ایک نئی برکت لے کے آتی ہے. نہ یہ کہ وہ پہلی برکت جب اللہ نے قرآن نازل کیا تھا اس 1400 سال سے لے کے آج تک وہی برکت ریپیٹ ہو رہی ہے. نا، اگر وہی برکت ریپیٹ ہو تو وہ خالق محدود لگتا ہے، جبکہ ہمارا خالق محدود نہیں ہے. یہ ایام ہر دفعہ ایک نئی برکت، ایک نیا لطف، ایک نئی رحمت لے کے آتے ہیں. یہ ہم پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ہم کتنی جھولیاں بھر کے واپس جاتے ہیں. یا امیر المومنین کی ولادت در حقیقت یوم اللہ ہے، ایام اللہ ہے. یہ وہ ایام ہیں کہ جب کائنات میں ایک ایسا نور طلوع ہوا کہ جس نے کائنات کی تاریخ کا رخ بدل دیا. کس نے کائنات کی تاریخ کو بدلا ہے؟ پیغمبر گرامی اسلام اور امیر المومنین نے بدلا ہے. اس سے پہلے انسان کیا تھا؟ بتوں کی پوجا کرتا تھا، بیٹیوں کو زندہ دفن کرتا تھا، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ لڑتا تھا. نہ کوئی طرز زندگی تھا، نہ آئین بندگی تھا، نہ خدا کا تعارف تھا، نہ موت کا پتہ تھا، نہ قبر کا، نہ قیامت کا، نہ جنت کا، نہ دوزخ کا. کس نے اس تاریخ بشریت کا رخ بدلا ہے؟ رسول خدا نے، امیر المومنین نے. لہٰذا جب پیغمبر کی ولادت ہو، جب امیر المومنین کی ولادت ہو، یا چہردہ معصومین علیہم السلام میں سے کسی معصوم کی ولادت ہو، یہ ایسے ہی ہے جیسے لیلۃ القدر میں اللہ کی رحمتیں بٹتی ہیں، اسی طرح ان دنوں میں خدا کی رحمتیں بٹتی ہیں. اسی طرح ان دنوں میں خدا کی رحمت. ایک شخص نے پیغمبر گرامی اسلام سے کہا کہ یا رسول اللہ اپنے صحابہ کا تعارف کروائیں. حضور نے اپنے اصحاب کا تعارف کروانا شروع کیا. جب سب کا تعارف کروا چکے اس نے کہا یا رسول اللہ آپ نے علی کا تعارف نہیں کروایا. حضرت نے فرمایا آپ نے مجھے صحابہ کا کہا ہے، آپ نے مجھے صحابہ کا کہا ہے، علی میرا صحابی نہیں، علی نفس رسول ہے. یا علی، علی میری جان ہے، علی میرا بھائی ہے. تم نے قرآن نہیں پڑھا؟ اس نے کہا یا رسول اللہ پڑھا ہے. حضور نے فرمایا پھر یہ آیت نہیں پڑھی جب اللہ سبحانہ و تعالی امیر علیہ السلام کو میرا نفس کہہ کے پکار رہے ہیں اور فرما رہے ہیں کہ
قل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم وانفسنا وانفسکم وانفسنا وانفسکم ثم نبتہل فنجعل لعنت اللہ علی الکاذبین۔ قرآن کی زبان میں علی نفس رسول ہے۔ رسول خدا نے فرمایا آپ نے کہا ہے میں صحابہ کا تعارف کرواؤں، علی میرا صحابی نہیں، علی جان پیغمبر ہے۔ صلوات پڑھیں مولا کی ذات پر۔ ایک روایت میں بیان ہوا ہے کہ پیغمبر گرامی اسلام نے فرمایا کہ یا علی ما عرف اللہ الا انا وانت، اے علی اللہ کو کسی نے اس کائنات میں نہیں پہچانا سوائے میں مصطفیٰ کے اور آپ مرتضیٰ کے۔ اس کائنات میں کسی نے اللہ کو پہچانا ہے تو یا مصطفیٰ نے پہچانا ہے یا مرتضیٰ نے پہچانا ہے۔ پھر پیغمبر نے آگے حدیث کو جاری رکھا، فرمایا کہ یا علی ما عرفنی الا اللہ وانت، اے علی میں مصطفیٰ کو بھی کسی نے نہیں پہچانا، اگر کسی نے پہچانا ہے تو وہ یا خود خدا ہے یا آپ مرتضیٰ ہیں۔ مجھے بھی کسی نے نہیں پہچانا، یا اللہ نے پہچانا ہے یا علی نے پہچانا ہے۔ اور پھر پیغمبر نے فرمایا یا علی ما عرفک الا اللہ وانا، اے علی آپ کو بھی اس کائنات میں کسی نے نہیں پہچانا، یا اللہ نے پہچانا ہے یا میں مصطفیٰ نے پہچانا ہے۔ اے علی آپ کو بھی اس کائنات میں سوائے میرے اور ذات خدا کے اور کسی نے نہیں پہچانا۔ اہل سنت برادران کی ایک بڑی مشہور کتاب ہے معجم طبرانی، اس کے لکھنے والے ہیں سلیمان ابن احمد طبرانی، 360 ہجری میں یہ فوت ہوئے تھے۔ وہ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ پیغمبر گرامی اسلام نے فرمایا حضرت علی سے کہ اے علی جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ علی کو فضائل عطا کیے ہیں، میں اگر وہ فضائل لوگوں کو بتا دوں تو مجھے ڈر ہے کہ لوگ آپ کے ساتھ بھی وہی سلوک کریں گے جو عیسائیوں نے عیسیٰ کے ساتھ کیا۔ عیسائیوں نے عیسیٰ کے ساتھ کیا کیا؟ عیسیٰ کو خدا مان لیا تھا، عیسیٰ کو خدا مان لیا۔ اے علی اگر میں تیرے فضائل دنیا کو بتا دوں تو مجھے خوف ہے اس بات کا کہ کہیں آپ کے ساتھ بھی لوگ وہی نہ کرنے لگ جائیں جو عیسائی عیسیٰ کے ساتھ کرنے لگ گئے۔ رسول خدا نے امیر المومنین کے فضائل پورے دنیا کو نہیں بتائے، نہیں بتائے، اس خوف کی وجہ سے کہ لوگ کہیں علی کو خدا نہ ماننے لگ جائیں، لوگ کہیں علی کو خدا نہ ماننے لگ جائیں۔ لیکن آگے چل کے وہی عالم کہتا ہے، وہ کہتا ہے کہ علی وہ انسان ہے کہ جس کے فضائل دشمنوں نے بغض علی میں چھپائے۔ مثلا آپ دیکھتے ہیں کتنے مشکل زمانے گزرے ہیں تاریخ اسلام میں کہ لوگوں نے امیر کائنات کے فضائل چھپائے ہیں۔ مثلا حجاج ابن یوسف کے زمانے میں لوگوں کو اجازت نہ تھی کہ زبان پر لفظ علی لے آئیں، جو علی اپنی زبان سے نکالتا تھا اس کا سر قلم ہو جاتا تھا۔ لوگوں کو اجازت نہ تھی کہ بچوں کے نام علی کے نام پہ رکھیں۔ برسریام ممبروں سے علی علیہ السلام پر لعنت کرتے تھے۔ 40 ہجری میں جب امیر شام کو حکومت ملی، 40 ہجری سے 99 ہجری تک ممبر پہ جیسے ہی مولوی خطبہ دینے آتا تھا بسم اللہ کے بعد پہلے کہتا تھا کہو علی پہ لعنت، سارے کہتے تھے بے شمار۔ اس کے بعد وہ اپنی بات کا آغاز کرتا تھا۔ یہ زمانہ گزرا تھا، لوگوں کو اجازت نہ تھی امیر علیہ السلام کے فضائل بتائیں دنیا کو۔ وہی سنی عالم دین کہتا ہے کہ اے علی آپ وہ ہیں کہ جس کے فضائل دشمنوں نے بغض علی میں چھپائے اور دوستوں نے تقیے اور خوف کی وجہ سے چھپائے کہ کہیں لوگ آپ کو خدا نہ ماننے لگ جائیں، لیکن اس کے باوجود بھی پورا کا پورا عالم علی کے فضائل سے بھرا ہوا ہے، پوری کائنات علی کے فضائل سے بھری ہوئی ہے۔ آپ دیکھیں ابھی تو پیغمبر نے علی کے فضائل بتائے ہی نہیں،
آپ میری طرف دیکھیں، صلوات پڑھیں آل محمد کی ذات پر۔ یہ محفل جس میں آپ بیٹھے ہیں، میری زندگی گزر گئی پڑھتے ہوئے یا پڑھاتے ہوئے، 4-5 سال کا تھا یا کاغذ قلم پکڑا تھا، یہ دیکھیں ابھی بھی کاغذ قلم میرے ساتھ ہے، 45-46 سال عمر ہو گئی، ساری زندگی یا پڑھنے میں گزری ہے یا پڑھانے میں۔ جس محفل میں آپ بیٹھے ہیں، مجھے ذکر کی قسم ملائکہ یہاں پہ آئے بیٹھے ہیں، ملائکہ آئے بیٹھے ہیں۔ آپ اٹھ کے چلے جائیں گے، ملائکہ قطار اندر قطار آ رہے ہیں، جا رہے ہیں، آ رہے ہیں، جا رہے ہیں۔ جن کو باری نہیں لگے گی، جب آپ چلے جائیں گے وہ پھر بھی اس جگہ پہ آئیں گے، اپنے پروں کو اس جگہ سے مس کریں گے۔ یہ کوئی معمولی جگہ نہیں ہے، یہ ملائکہ کے نزول کا مقام ہے۔ آپ یہاں پہ بیٹھ کر ذکر علی کی باتیں سن رہے ہیں، وہ ذکر کہ جو ذکر اللہ کا ذکر ہے، ذکر علی ذکر اللہ۔ لہذا یہاں پہ بیٹھ کر جیسے کوئی عابد اپنی عبادت میں مصروف ہوتا ہے اور اس کا دھیان ادھر ادھر نہیں ہوتا، ایسے بیٹھنا ہوتا ہے ہمیں، ادھر بیٹھنے کے آداب ہیں۔ اور پھر میں ایک گزارش بانیان جشن سے بھی کروں گا کہ دیکھیں ہر جگہ پہ ہمارے مثلاً تقید ہے، ہم وہاں پہ خوبصورت طریقے سے آتش بازی بھی خوبصورت طریقے سے کراتے ہیں، لنگر نیاز بھی خوبصورت دیتے ہیں، لیکن امیر المومنین کے کلاس میں بیٹھنے والے جو اسٹوڈنٹ ہیں، جنہوں نے معرفت امیر المومنین حاصل کرنی ہے، ان کے بیٹھنے کے لیے ریت نہیں ہوتی۔ ٹھیک ہے، ریت کوئی زمانہ تھا، کوئی زمانہ تھا جشن میں ریت پہ نہیں بیٹھاتے، غم میں ریت پہ بیٹھاتے ہیں۔ آج جشن ہے، میں چاہتا تھا ادھر خوبصورت ترین قالینیں بچھی ہوتی، اوپر پھول پڑے ہوتے، پھولوں پہ آ کے مولا امیر علیہ السلام کے حبدار آ کر بیٹھتے۔ ٹھیک ہے نا، یہ جشن ہے، ٹھیک ہے نا، پھر بھی پہلے اہتمام کرنا ہوتا ہے، پہلے اہتمام کرنا ہوتا ہے۔ امیر علیہ السلام کا جشن زمین پر بیٹھ کر، ریت پر بیٹھ کر نہیں، یہ آج کوئی غم کا دن ہے۔ غم میں لوگ صف ماتم زمین پر بیٹھ کر روتے ہیں اور اپنے سر میں خاک ڈالتے ہیں۔ آج عید اللہ ہے، سب سے بڑی عید ہے آج کا دن، آج عید کا دن ہے۔ عالم علی کے فضائل سے بھرا ہوا ہے، عالم۔ لہذا ایک شاعر تھے، اس نے لکھا کہ اے علی، ہاں میں نے عرض کیا کہ اتنے فضائل چھپانے کے باوجود بھی بعض لوگ علی کو اللہ کہنے لگ گئے۔ آپ دیکھ لیں، ہم حسن اللہ ہی نہیں ہیں کہ جو امام حسن کو اللہ کہیں، حسین اللہ بھی نہیں ہے کہ جو امام، لیکن علی اللہ ابھی تک موجود ہے۔ آپ ذرا سیریا کی طرف چلے جائیں، شام۔ میں نہیں کہتا کہ یہ بات صحیح ہے کہ کوئی علی علیہ السلام کو اللہ کہے، نہ، یہ شرک ہے۔ اللہ فقط وہ اللہ ہے جو علی کا بھی خالق ہے، لیکن جتنے علی علیہ السلام کے فضائل چھپائے گئے، اس کے باوجود امیر کائنات کے اتنے فضائل ہیں کہ لوگ علی کو اللہ ماننے لگ گئے۔ ایک شاعر نے لکھا کہ نہ خدا توانم بگفت، نہ بشر توانم بخان، متحیرم چه نامم شاہ ملک لا فتارا۔ کہتا کہ اے علی، میں آپ کو خدا بھی تو نہیں کہہ سکتا اور بشر بھی نہیں کہہ سکتا، کیونکہ خدا بہرحال جب آپ کو سجدہ کرتے ہوئے دیکھتا ہوں تو میں سمجھ جاتا ہوں کہ خدا آپ نہیں، وہ ہے جس کو علی سجدہ کرتا ہے۔ آپ خدا نہیں ہیں، خدا وہ ہے جس کو علی سجدہ، لیکن بشر بھی نہیں کہہ سکتا میں نہیں، کیونکہ آپ بہت ماورا ہیں مقام بشریت سے۔ نہ خدا توانم بخان، نہ بشر توانم بگفت، متحیرم چه نامم شاہ ملک لا فتارا۔ اے علی، میں حیران ہوں، میں آپ کو کیا کہوں۔ آپ کو ایک ہندو نے کہا کہ یا علی تجھے خدا کہوں تو خطا کروں، پھر تو ہی بتا تجھے کیا کہوں۔ ہاں پھر یا علی، پھر تو ہی بتا تجھے، کیونکہ بشر کی خصوصیت سے آپ بہت بلند ہیں۔ ایک آج سے تقریباً 150 سال پہلے ایک عالم دین تھے، ملا مہر علی۔ ملا مہر علی نے ایک عربی زبان میں ایک قصیدہ لکھا مولا علی علیہ السلام کی شان میں۔ میں اس قصیدے کے چند بیت یہاں پہ لکھ کے آیا، میرے ساتھ سوزی نہیں ہے، میں آپ کی مدد سے یہ قصیدہ پڑھوں گا۔ آپ صلوات پڑھیں آل محمد کی ذات پر۔ ملا مہر علی نے لکھا کہ ہا علی بشر ام کیف بشر، کہ اے علی،
آپ بشر ہیں لیکن کیسے بشر ہیں؟ آپ بشر ہیں لیکن کیسے بشر ہیں؟ کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں ربہ فیہ تجلی وظہر، علی آپ وہ بشر ہیں کہ جن کے اندر اپنے خالق نے اپنا پورا جلوہ ظاہر کیا ہے۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ اے علی آپ وہ بشر ہیں، ربہ فیہ تجلی وظہر، کہ اے علی آپ وہ بشر ہیں کہ جن میں پروردگار عالم نے اپنا پورا کا پورا جو جلوہ ہے وہ ظاہر کیا ہے۔ اور آگے چل کر وہ فرماتے ہیں کہ مثلا یہ جو سورج کو روشنی ملتی ہے، یہ جو چاند کو روشنی ملتی ہے، یہ ستاروں کو روشنی ملتی ہے، یہ نباتات، یہ حیوانات، یہ چراند، یہ ساری کائنات مزین ہے علی کے نور اور کرامت سے۔ یہ ساری کائنات مزین ہے علی علیہ السلام کے نور اور کرامت سے۔ لہٰذا امیر علیہ السلام کو جو اللہ نے فضائل عطا کیے وہ بے شمار ہیں، وہ لامحدود ہیں۔ ابن عباس کہتے ہیں میں اور رسول اللہ گلی میں پھر رہے تھے، چل رہے تھے، سفر کر رہے تھے کہ سامنے سے علی علیہ السلام آ گئے۔ رسول اللہ کو علی علیہ السلام نے ادب کا سلام کیا، کہا السلام علیکہ یا رسول اللہ۔ رسول اللہ نے مسکرا کے خندہ پیشانی کے ساتھ فرمایا علیکہ السلام یا امیر المومنین۔ رسول اللہ خود موجود ہیں، کائنات کے امیر خود مصطفیٰ ہیں۔ ابن عباس نے حیران ہو کے کہا یا رسول اللہ آپ کے ہوتے ہوئے علی امیر ہیں؟ یہ آپ محبت سے میں کہہ رہے ہیں، جو آپ کو علی سے محبت ہے اس کی وجہ سے کہہ رہے ہیں، یا آپ کو اللہ نے حکم دیا ہے؟ رسول خدا نے فرمایا ابن عباس تو نے قرآن نہیں پڑھا؟ وما ینطق عن الہوی ان ہوا الا وحی یوحی، میری زبان وہ ہے جو وحی کے بغیر حرکت نہیں کرتی۔ یہ جو علی کو امیر المومنین کہہ رہا ہوں یہ مجھے اللہ نے حکم دیا ہے۔ یہ اللہ نے حکم دیا ہے۔ پیغمبر فرماتے ہیں کہ میں 120 دفعہ معراج پہ گیا، 120 دفعہ معراج پہ گیا۔ قرآن مجید میں فقط ایک معراج کا ذکر ہے، سورہ مبارکہ اسراء کے اندر اس کا ذکر ہے، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر۔ ایک معراج، رسول اللہ کو 120 مرتبہ معراج ملی۔ رسول خدا فرماتے ہیں کہ جب میں معراج پہ گیا اور مجھے جنت کی سیر کروائی گئی تو میں نے دیکھا کہ جنت کے ہر دروازے پہ لکھا ہوا تھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ علی امیر المومنین ولی اللہ، علی امیر المومنین ولی اللہ۔ لہٰذا امیر علیہ السلام کے فضائل اتنے جتنے سمندر اور دریا اور بارش کے قطرے اور درختوں کے پتے اس سے بھی زیادہ۔ لیکن بہرحال بزرگان تشریف فرمائیں، میں آخری بات، ہمیں کون سی چیز ہے جو ولایت علی سے دور کرتی ہے؟ پیغام ہے، پیغام ہے۔ کون سی چیز ہے جو؟ سوال، آج اگر علی علیہ السلام یہاں پہ آ جائیں پہلا کام کیا کریں گے؟ علی یہاں پر آ کر پہلا کام علی کیا کریں گے؟ اپنے آپ سے پوچھنا ہے۔ کیا علی یہی نہیں کریں گے کہ مومنین کی ایک جماعت کو اپنے ساتھ اکٹھا کر کے ظالم کے راستے کو بند کریں گے، مظلوم کو اس کا حق لے کے دیں گے؟ یہی کام کریں گے نا، یہی کام کریں گے نا امیر المومنین۔ پیغام یہ ہے، میں ہر سال ایک پیغام دے کے جاتا ہوں، اس سال کا پیغام یہ ہے، مومنین اپنے گھر سے لے کر اپنی سوشل لائف تک جہاں تک ممکن ہو، اگر علوی ہو، اگر حسینی ہو، اگر واقعاً شیعہ تو امیر المومنین ہیں، نہ خود ظلم کریں کسی پر، اور اگر آپ کے سامنے کسی پہ ظلم ہو رہا ہو تو علی کا شیعہ بن کے مظلوم کی مدد کرنا، ظالم کی دشمنی کرنا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ کیا بات ہے سر، کیا بات ہے، کیا بات ہے۔